میرے بیان کے نیچے کہ میں اس لیے اسلام قبول نہیں کرتا کہ اسلام میں یہ فضول کی ٹینشنیں بہت ہیں کہ یہ ہو گیا تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا, یہ ہو گیا تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو بھائی ہمارے لیے یہ ٹینشنیں کیوں ہیں؟ یہ غیرت مند لوگوں کی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے کہ جب آپ کے بیٹے کی شادی ہوئی اور بہو بن کے کوئی عورت گھر میں آئی تو اسلام آپ کو یہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ اس پہ ہوس کی نگاہ ڈالو. اب آپ نے جب بھی اس کو دیکھنا ہے اپنی بیٹی کی حیثیت سے دیکھنا ہے اور محفوظ ہے. اور یہ بھی اسلام نے بتا دیا بھائی یہ طلاق بھی دے گا تو آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے, ہو ہی نہیں سکتا, راستہ بند. تو ہمارے پاس کتنی بڑی دلیل, کسی ایتھیسٹ سے پوچھو کہ یہ غلط ہے, وہ اگر غلط کہے گا تو غلط ہونے کی دلیل نہیں, وہ صحیح کہے گا تو صحیح ہونے کی دلیل نہیں. ہمارے پاس کتنی بہترین دلیل ہے, حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن. کیا انداز ہے. میں نے ایک انگریز کے تبصرہ پڑھا تھا اس آیت پہ. اس انگریز نے لکھا کہ مسلمانوں کے پاس یہ جو آیت ہے نا یہ ایسی خاندانی آیت ہے, خاندانی کا لفظ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, اس کے جو الفاظ کا اپنی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں. اس نے کہا سوچو جس معاشرے میں اس قانون پر عمل کیا جاتا ہوگا کیسا پاکیزہ معاشرہ ہوگا وہ. یہ انگریز کے الفاظ ہیں. اور جس معاشرے کے پاس یہ قانون نہیں ہے وہ بزبان حال یہ کہنا چاہ رہا تھا تو اس معاشرے کی درندگی کا کیا عالم ہوگا, وہ کیسے فیصلہ کرے گی. الفاظ کیا ہیں قرآن کے, آپ اٹھا کے دیکھیں چوتھے پارے کا اینڈ. تم پر حرام کر دی گئی ہیں ہمیشہ کے لیے تمہاری مائیں. کبھی بھی انسان اپنی ماں سے اس قسم کا ریلیشن نہیں کر, ہمیشہ کے لیے حرام. وبناتک, اور ماں میں نانی دادی خود بخود آتی ہیں, وہ بھی ام میں ہی آتی ہیں. وبناتکم, تم پر حرام کر دی گئی ہیں ہمیشہ کے لیے تمہاری بیٹیاں, اور اس میں پوتیاں اور نواسیاں بھی اسی بیٹیوں میں ہی آتی ہیں. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم, تم پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی ہیں تمہاری بہنیں, چاہے ماں شریک ہوں یا باپ شریک ہوں, سب اس میں آ گئی. واخواتکم وعماتکم, تمہارے باپ کی بہنیں تم پر ہمیشہ کے لیے, بولو بھائی, پھپھی جسے کہتے ہیں, مقدس رشتہ ہے. جب اپنے باپ کی بہن پہ نگاہ ڈالو گے ماؤں والی نگاہ ڈال سکتے ہو, کوئی اور نگاہ ڈالنے کی اجازت, بولو بھائی, نہیں. یہ ہے ہی نہیں, یہ نکاح کا محل ہی نہیں ہے. وَأَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ, تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری ماؤں کی بہنیں, جس کو خالہ کہا جاتا ہے. نہیں آ رہی بات, چاہے وہ تم سے عمر میں چھوٹی کیوں نہ ہو, لیکن چونکہ تمہاری ماں کی بہن ہے تو لیول اس کا وہی ہے نا, تو جب اس پہ نگاہ ڈلے گی ماں والی نگاہ ڈلے گی. وَأَخَوَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخْ, تمہارے بھائی کی بیٹیاں تم پر حرام ہیں کیونکہ تمہارے بھائی کی جو بیٹی ہے وہ تمہاری بیٹیوں کی طرح ہے, کبھی بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَبَنَاتُ الْأُخْتِ, تمہاری بہن کی بیٹیاں جو تمہیں ماموں کہتی ہیں, تمہارے بھائی کی بیٹیاں تمہیں چاچو کہتی ہیں. یہ کیسا رشتہ ہے کہ ایک طرف چاچو بھی کہہ رہی ہیں انکل بھی بنا رہی ہیں, انکل کا اصل میں تو چچا سے نکلا ہے. وہ انگریزوں نے پھر اس کا مفہوم اتنا وسیع کر دیا کہ پوری دنیا کو انکل بنا دیا انہوں نے. جب وہ تمہیں چچا کہہ رہی ہے, تمہیں احترام دے رہی ہے, عزت دے رہی ہے, تو اب اس سے یہ ریلیشن قائم نہیں ہو سکتا, نہ حلال نہ حرام. حرام تو ویسے ہی حرام ہے, حلال بھی نہیں ہو سکتا. وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ, کیا انداز ہے قرآن کا. وہ مائیں جنہوں نے بچپن میں گود میں لے کے تمہیں دودھ پلا دیا, ان سے بھی ایک تقدس کا رشتہ قائم ہو جاتا. پہلے تو بہت ہوتا تھا, اب کم ہوتا ہے. مالدار عورتیں پہلے بچے خود نہیں پالتی تھیں, عرب میں دستور تھا, پیسے دے کے کسی کو کہتے ہیں تو پال لے, جب بڑا ہو جائے ادھر دے دینا. میں اس لیے جو ڈیفنس کلفٹن کی عورتیں ہیں نا ان سے کہتا ہوں کہ آپ سے اگر بچے نہیں پل رہے ہیں نا تو پیدائش کو روکو مت, پیدا کر کے دائیوں کو پکڑا دیا کرو, یہ پھر بھی بہتر ہے. اور یہ ثابت ہے اسلاف سے. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے نبی کی ولادت کے بعد مائی حلیمہ کے حوالے کیا نا, حوالے کر دیا, تو مائی حلیمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بن گئی, ماں بن گئی, انہوں نے دودھ پلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جو عورت آپ کو بچپن میں دودھ پلائے, ایک تقدس کا رشتہ, بولو بھائی, قائم ہو گیا. اب اس سے نکاح کا سوچنا یہ غلط ہے, ماں بیٹی کا رشتہ بن گیا.
اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیوی کی جو ماں ہے وہ بھی تمہاری کیا ہے؟ مدر ان لا ہے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوی پہ جو نگاہ ڈالو وہی نگاہ اس کی ماں پہ بھی؟ نہ وہ ساس ہے، وہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے، یہ رشتے ہمیشہ کے لیے حرام ہوتے ہیں، ان کے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، جس عورت سے